صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مغفرت کے ماحول میں ہم سب کو اپنے پروگرام فضائل رمضان میں آج پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور اعتکاف۔ چونکہ اعتکاف بیٹھنے کا وقت اور اعتکاف کرنے کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، دوسرا عشرہ اپنے پورے جوبن پر ہے، اس واسطے ہم اپنے ناظرین کو اعتکاف کی عظمت و فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اعتکاف کا لفظ جو ہے یہ عکوف سے مشتق ہے، یعنی عکوف سے بنا ہے۔ عکوف کیا ہے؟ کسی چیز کو روک لینا، باندھ لینا یا بٹھا دینا۔ تو چونکہ حالت اعتکاف میں ایک شخص اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ عمل جو ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر پر پابند کر دے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہمہ وقت پکی رہے کہ وہ خالق کائنات جل جلالہ کے گھر میں موجود ہے اور رب ذوالجلال کا ذکر اس کے دل میں موجود ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، ہر سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ قرآن کو پیش کیا جاتا تھا۔ جس وقت وہ سال آ گیا کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا تھا، عرض علیہ مرتین، دو مرتبہ آپ پر قرآن پیش کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو دور ہوتا تھا۔ تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، اس سال میں دو مرتبہ قرآن مجید برہان رشید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا۔ تو ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف کل عام عشرا، ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف اس طرح سنت مؤکدہ کی شکل میں ثابت ہے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ جو کیا جائے گا اور جو مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے کچھ لوگ بھی اس سنت پہ عمل کر لیں گے تو باقی کا فرض بھی، باقی کی طرف سے سنت کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس مسجد میں انسان اعتکاف کر رہا ہے وہ مسجد جماعت ہو، یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ معتکف کو جماعت ہی نہ ملے، جماعت ہوتی ہو اس کے لیے امام ہو، مؤذن ہو۔ ہاں اگر جمعہ نہ بھی ہوتا ہو تو جمعہ دوسری جگہ جا کے ادا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں معتکف خطبے کے وقت پہنچے جمعے والی مسجد میں اور خطبہ اور فرائض اس کے بعد واپس جہاں اعتکاف بیٹھا تھا اس مسجد میں آ جائے۔ لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہاں پر نماز پنجگانہ ان میں سے اکثر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی۔ اس واسطے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، کل مسجد لہو امام و مؤذن فالاعتکاف فیہ یصح، ہر مسجد جس کا امام یا مؤذن ہو تو اس مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ تو مطلقاً نہیں، مسجد ہو اور مسجد کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد جو ہے اس میں جماعت بھی ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے اعتکاف کے لحاظ سے جن امور کو ہم دیکھتے ہیں تو معتکف کے لیے روزہ دار ہونا بھی ضروری ہے، اور روزہ اعتکاف کی شرائط میں سے ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد کی طرف جس انداز میں متوجہ کیا ہے، اعتکاف اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حقیقت میں مقصود یہ ہے کہ انسان کچھ دن اپنے عادی اور مألوف ماحول سے کٹ کر رب ذوالجلال کے ذکر کے لیے آباد ہو جائے اور اللہ کے گھر میں وہ ڈیرا لگا لے اور اپنے تمام تر جو اس کے دھندے تھے ان کو چھوڑ کر صرف خالق کائنات جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس کے لیے جو بہترین جگہ تھی وہ مسجد ہے، اور پھر مسجد میں اپنے لیے علیحدہ ایک جگہ مختص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اذن لنا فی الترہب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو، ہم راہب بن جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں ڈیرے لگا لیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، اور میری امت کے لیے اور کوئی چلہ نہیں اور کہیں جنگلوں صحراؤں میں جا کر ڈیرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ میری امت کی رہبانیت یہ ہے، میری امت کی درویشی یہ ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہے۔
محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار کے لیے جو شخص مسجد میں بیٹھا رہا، فرمایا یہ ہے میری امت کا ترہب، اس کی وجہ سے اسے روشنی ملے گی، چمک ملے گی اور اس کا دل منور ہو جائے گا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جس وقت تم جنت کے باغات میں سے گزرو، ان کے پاس سے گزرو تو کچھ آسودگی حاصل کر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ ہم زمین پر ہے، جنت آسمانوں پر ہے، تو ہم جنت کے پاس سے گزر کیسے سکتے؟ جب انہوں نے یہ کہا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کون سے ہیں، کن کی طرف آپ رہنمائی فرما رہے ہو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، جنت کے باغات مسجدیں ہیں۔ اور رتا کیا ہے؟ فرمایا ان باغات کے اندر بیٹھ کر یہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھل کھانا ہے، یا مسجد میں جا کر سجدہ کرنا، یہ اس باغ کا پھل کھانا ہے۔ تو اس واسطے مسجد کو منتخب کیا گیا کہ اس کے اندر انسان موجود ہوگا، رمضان المبارک کا موسم ہوگا، روزہ رکھا ہوا ہوگا، اور سارے روابط سے منقطع ہو کر یہ انسان جس وقت 10 دن کی تقریباً یہ ٹریننگ کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار آئے گا، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے اسے ایک لذت ملے گی۔ تو اللہ کے قرب کا کورس کروانے کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا گیا جو باقاعدہ مسجد ہو اور پھر جماعت بھی ہوتی ہو، نہ کہ مسجد کے آس پاس کے گراؤنڈ ہوں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ایسی حدود میں خیمے لگا لیے جائیں، بلکہ بین ہی مسجد کے اندر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے اللہ کو پسند وہ جگہ ہیں جو زمین پر مسجد کی حیثیت رکھتی، اس واسطے شرط ہے مسجد کا ہونا معتکف کے لیے، اس میں ٹھہرے۔ اور پھر یہ جو ایک اپنا چھوٹا سا پردہ لگا کے جگہ مختص کر لیتا ہے، تو یہ انقلاب زمانہ اور دنیا کے تغیر پر دلالت کرتا ہے۔ وہ قبر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایک نئے گھر میں اور عارضی سے گھر میں رکھ کے قبر کی تیاری کی طرف حقیقت میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد من الخافقین، جو شخص صرف ایک دن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اعتکاف کرتا ہے، زیادہ نہیں، ایک دن اگر اعتکاف کرے گا تو رب ذوالجلال اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق بنا دے گا، یعنی اتنا وہ دوزخ سے دور ہوگا۔ ایک خندق کتنا چوڑا ہے؟ اور جتنا زمین سے لے کر آسمان تک یا فاصلہ ہے شرق و غرب کا آپس میں، اس انداز میں اتنی دوری ہوگی، وہ جنت جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے گا اور جنت کا اس کو مقیم بنا دیا جائے گا۔ ایک دن اعتکاف، نفلی اعتکاف اس نے کر لیا اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کو جہنم سے بہت زیادہ دور کر دیا جائے گا اور جنت کے قریب کر دیا جائے گا، جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے خود یہ ارشاد فرمایا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرتے رہے اور ساتھ
دعوت دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معتکف کے بارے میں، وہ کیسا ہے، ہوا یعتکف الذنوب، گناہوں سے تو وہ بچ جاتا ہے۔ چونکہ مسجد سے باہر تھا تو کچھ گناہ مسجد سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ کر لیتا تھا، تو اب ان گناہوں سے وہ رک گیا، مسجد میں ہونے کی وجہ سے ان گناہوں سے وہ رک چکا ہے۔ جیسے مسجد سے باہر اس سے کچھ گناہ ہو جاتے تھے تو کچھ نیکیاں بھی ہوتی تھیں، کچھ لوگوں کی سماجی خدمت کرتا تھا، کسی گزرنے والے کو رستہ بتا دیتا تھا، اس طرح کسی کی خبرگیری کرتا تھا، عیادت کرتا تھا۔ اب جب مسجد میں بند ہو گیا ہے، معتکف ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایسی نیکیاں کرنے کا موقع نہیں رہا، کیونکہ مسجد سے باہر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، وہ بچ گیا ہے گناہوں سے، لیکن جتنی نیکیاں وہ مسجد سے باہر کرتا تھا اور اب نہیں کر سکا اعتکاف کی وجہ سے، رب ذوالجلال ان تمام نیکیوں کے برابر اس کو جزا عطا فرماتا ہے، یعنی بغیر کرنے کے اس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جتنی وہ لوگوں کی عیادت کرتا تھا، سماجی خدمت کرتا تھا، لوگوں کا بھلا اور اس قسم کے معاملات میں وہ مصروف رہتا تھا، اب مسجد میں ہونے کی وجہ سے اس کو فرصت نہیں ملتی، یعنی باہر نہیں نکل سکتا، تو رب ذوالجلال کا اس پہ ابر کرم مسلسل برستا رہتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسا کہ وہ مسجد سے باہر وہ سارے کام خود کر رہا ہو اور نیکیاں سر انجام دے رہا۔ رمضان المبارک کے اندر اتنا بڑا عروج ایک انسان کو جو میسر ہے، اس عروج کی وجہ سے رب ذوالجلال کی رحمتیں اس پر مسلسل برستی ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے اعتکاف کرنے والے معتکف کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن سے اعتکاف کا ہر لمحہ اس کے لیے مؤثر بنے، مفید اور بارآور ثابت ہو، اور ایسے تمام امور سے بچ کے رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اعتکاف کے اندر آلودگی آئے اور اعتکاف کا فائدہ اس کو حاصل نہ ہو سکے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے السنۃ علی المعتکف، معتکف کا طریقہ یہ ہے اعتکاف کرنے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اللہ یعود مریضا، کہ اب حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشهد جنازہ، اور جنازہ پڑھنے بھی نہ جائے، ولا یمس المرأة، اور عورت کو ہاتھ نہ لگائے، ولا یباشرها، اور اس سے مباشرت بھی نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، اور نہایت حاجت کی شکل میں مسجد سے باہر نکلے اور ویسے اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، فرمایا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور مسجد جامع کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ مسجد جامع سے مراد یہاں پر جمعہ والی مسجد نہیں بلکہ جماعت والی مسجد ہے، کہ جماعت والی مسجد اگر ہوگی تو پھر وہاں پر اعتکاف کرنا جائز ہوگا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حاجت کی شکل میں، اور حاجت بھی عام نہیں، نہایت جس کے بارے میں بندے کو احتیاج ہے، اس کی شکل میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو وہ فقہا نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک ہے حاجت طبی اور ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی تو یہ ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں پر جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو اب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اسے اس مسجد میں جانا پڑے گا
جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، لیکن یہ جمعے کی نماز کو اپنی سیر کی آڑ نہ بنا لے، وقت معین پر یعنی خطبہ سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے اور فرض پڑھ کے باقی نماز اپنی مسجد میں آ کے پڑھے، اور رستے میں کسی کے ساتھ گپے نہ لگائے، بالکل محتاط طریقے سے بغیر کسی سے ملے جلے وہ چلا جائے اور وہاں جا کر جمعہ ادا کر کے واپس آ جائے، تو اس شرعی حالت کے لیے اس کے لیے نکلنا مسجد سے جائز ہے۔ اور طبی حاجت کے لیے بھی جائز ہے، طبی حاجت ہے پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، ایسے ہی غسل فرض ہو چکا ہو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، اور وضو ٹوٹ چکا ہو تو وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، یہ ہے اس کے لیے حاجت طبی۔ اس کے بغیر اگر وہ چند لمحات کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ آج کل بدلتے ہوئے حالات میں اعتکاف کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزوں کو داخل کر لیا گیا کہ جن کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالخصوص اعتکاف کی جگہ کے لحاظ سے کہ جس کے لیے شرط تھا کہ مسجد جماعت ہو، اس شرط کو بھی بہت سے مقامات پر اب پیش نظر نہیں رکھا جا رہا۔ اعتکاف کا مطلب تھا دنیا سے کٹ کے اللہ تعالی کے ساتھ لو لگا لینا اور ادھر متوجہ رہنا، مگر معاذ اللہ اب دیکھنے کو آ رہا ہے مساجد کے اندر ایسے نوجوان چند دن گزارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جو دن رات گپیں لگاتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بندگی میں مصروف نہیں ہونے دیتے، اور الٹا آوازیں نکالتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور کچھ جگہ پہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگوں کو اعتکاف کے نام پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک جشن اور میلے کا سما ہوتا ہے، یعنی چاہے جائے کہ ان کو آخرت یاد آئے، وہ سمجھتے ہیں ہم جیسے پکنک منانے آئے ہوئے ہیں، اور اس موڈ میں ان کے وہ دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ دن ایک روحانی ٹریننگ کے دن ہے، اور ان کی جو شرائط شریعت میں موجود ہیں ان کے مطابق بندے کو رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ فون پر لوگوں کے مسلسل مسجد سے باہر رابطے ہوتے ہیں اور گپیں، اور سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ صرف انہوں نے محدود طریقے پر کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر رکھا ہے، باقی ان کا رابطہ ماحول سے کٹے ہی نہیں کہ ان کو اللہ کی یاد آئے، فکر آخرت ہو۔ تو ایسی ساری چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف کے دوران بات مکروہ ہو، یہ بھی غلط ہے کہ منہ کو مکمل لپیٹ لیا جائے اور کاغذ پہ لکھ کے کسی کو دیا جائے، اس طرح بات سے رک جانا وہ بھی جائز نہیں، مگر یہ ہے کہ بولنا جائز ہے تو وہ بولا جائے جس کی ضرورت ہے۔ اگر شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، بیان کرنا ہے، پھر گفتگو کی جائے، اور کھانے کی کوئی چیز منگوانی ہے جو حاجت ہے اس کے لیے گفتگو کی جائے، اور باقی لہو و لعب میں اور گپوں میں ٹائم ضائع کرنا اور باتیں کرتے رہنا کسی طرح کی اعتکاف کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں انسان کے لیے اصل تو یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب ذوالجلال حشر کے دن سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا، یعنی اتنا عظیم ہے کہ خود مسجد سے باہر بھی نکل جائے اس کا دل پھر بھی مسجد میں رہتا ہے۔ یہ ہے اصل بندگی، اور یہ ہے تربیت کہ انسان کا جسم مسجد سے باہر ہو پھر بھی اس کو اس قدر تڑپ ہے کہ دل مسجد کی طرف کھینچتا ہے کہ میں کب مسجد میں پہنچوں۔ لیکن معاذ اللہ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا کہ اگر مسجد میں انسان آ بھی جائے دل مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، اور بالخصوص آج کا جو معتکفین کا ایک طبقہ ایسا نمائشی سا طبقہ ہے، معاذ اللہ صرف اسی صورتحال میں عمومی طور پر قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں
آگے پیچھے نماز پنجگانہ کی بھی خبر نہیں ہوتی، رمضان گزر جائے پھر بھی نماز کی خبر نہیں ہوتی، ان دنوں میں آتے ہیں اور یہ غنیمت ہے چلو آ جائیں بندگی کریں، مگر پھر وہ آ کے مساجد کے ماحول کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال سے مکمل اجتناب ہونا چاہیے۔ ایک ضروری مسئلہ اعتکاف نساء کا ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں۔ کچھ لوگ اب مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر عورت کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ازواج مطہرات کو مسجد میں خیمے لگانے سے روک دیا، اور آل بر اردنا کہہ کر کہ جب خیمے دیکھے فرمایا یہ کوئی نیکی کا ارادہ کیا انہوں نے، اکھاڑ دیے جائیں خیمے۔ اب سوچنا چاہیے عہد نبوی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی شریف میں موجود ہوں اور مسلمانوں کی مائیں ازواج مطہرات اعتکاف کرنا چاہیں مسجد میں، انہیں تو اجازت نہ ملے، اور آج صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پورا ماحول جو ایک دہکتا ہوا ماحول ہے، ہر طرف جس میں بدی ہے اور عفت اور عزت کے آبگینے ٹوٹتے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں اتنے دنوں تک عورتوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ مسجد میں رکھنا اور اس کو اعتکاف کا نام دینا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ اعتکاف ہے کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کرے، گھر کے اندر ایک جگہ معین کر لے اور اس جگہ پہ وہ اعتکاف کرے اور اپنے رب کی جی بھر کے بندگی کرے۔ اللباب کے اندر حضرت امام ابو محمد علی بن زکریہ کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ باب لکھا حدیث شریف کو بیان کرتے ہوئے، المرأۃ تعتکف فی بیتہا، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے، اور پھر بخاری مسلم کی حدیث لائے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا، فلما انصرف الى المکان الذی اراد ان یعتکف فیہ، جب اس جگہ آئے جہاں اعتکاف کرنا چاہتے تھے مسجد کے اندر، اذن اخبیہ، تو بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے، خباء عائشہ، خباء حفصہ، خباء زینب رضی اللہ تعالی عنہن، ان ازواج مطہرات کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آل بر تردنا، کیا تم نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا؟ اتنے غصے میں آ گئے، ثم انصرف، اور پھر آپ واپس چلے گئے، فلم یعتکف، اور پھر اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ جا کے پھر شوال میں اعتکاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ازواج مطہرات کے ان خیموں پر بھی اتنا غصے کا اظہار کیا، حالانکہ وہ زمانہ جو کائنات میں مقدس ترین زمانہ ہے، اور پھر ازواج مطہرات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے مسجد میں ہونا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے قدسی سیرت لوگ ان کے مسجد میں اپنی امہات یعنی امہات المومنین کے ہوتے ہوئے مسجد میں آنا، کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو ہرگز آج ایسی اجازت نہیں ہے کہ عورتیں مسجد کے اندر جا کے اعتکاف کریں۔ اس وجہ سے جو نازیبا واقعات ہوئے وہ ایک اپنی جگہ شرم کا معاملہ ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔